بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الانوار کا ایک مقام جہاں مصنف نے ارشاد فرمایا کہ اصول فقہ کا موضوع نظم اور معنی دونوں ہیں۔ شارح نے وہاں تھوڑی سی وضاحت فرمائی، ارشاد فرمایا کہ نظم سے مراد کلام لفظی ہے، نظم سے اشارہ کلام لفظی کی طرف ہے اور معنی سے اشارہ کلام نفسی کی طرف ہے۔ پھر ساتھ ہی ارشاد فرمایا وَلَكِنَّ الْمَعْنَى الَّذِي هُوَ تَرْجَمَةُ النَّظْمِ حَادِثٌ كَالنَّظْمِ، لیکن معنی کا مطلب وہ معنی نہیں ہے جو نظم کا ترجمہ ہوتا ہے، کیونکہ جو نظم کا ترجمہ ہے وہ حادث ہیں۔ تین باتیں یہاں قابل توجہ آئیں، ایک کلام نفسی، دوسرا کلام لفظی اور تیسرا ترجمہ نظم۔ کیسے سمجھیں گے اسے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہم قرآن مجید فرقان حمید کی آیت طیبہ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کریم نے ایک واقعہ بیان فرمایا جناب موسیٰ کا، فرمایا فَوَقَذَهُ موسیٰ، جناب موسیٰ نے مارا تھپڑ، فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، وہ بندہ مر گیا۔ یہ واقعہ ہے، اسے بیان کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ نبی پاک نے بشکل الفاظ، بالالفاظ اپنے دہن پاک سے اس کو ادا فرمایا، ہمیں سنایا، ہم نے اس کو یاد کیا۔ تو نبی پاک نے جو بیان فرمائے وہ تھے الفاظ، انہی الفاظ کو کہا جاتا ہے کلام لفظی، انہی الفاظ کو کہا جاتا ہے کلام لفظی۔ اب یہ جو کلام لفظی ہے نبی پاک کا کلام، آپ تھوڑی سی توجہ کر کے دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کلام پاک ادا فرمایا۔ تو جب کوئی بندہ کلام کرتا ہے تو اس کلام کے بیک میں کچھ ہوتا ہے، جو اس کا مدلول ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ یا تو یہ ہے کہ نبی پاک نے اسے خود دیکھا ہے، دیکھنے کے بعد اس کو بیان فرمایا، تو یہ خود اپنے دل کی آواز، یا یہ ہے کہ نبی پاک کو کسی نے بتایا ہے، یہاں ایک کلام موجود ہے، اس کلام سے نبی پاک کو آگاہ کیا گیا، یہ کلام نبی پاک تک پہنچایا گیا، نبی پاک نے آگے اسے بیان فرمایا۔ تو ہر شخص جانتا ہے کہ نبی پاک نے یہ واقعہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نہیں دیکھا، یہ واقعہ نبی پاک کو بطور کلام خداوندی سنایا گیا، بتایا گیا۔ اب یہ کلام نبی پاک تک آیا اور نبی پاک نے اسے آگے بیان فرمایا۔ نبی پاک کے الفاظ کا جو مدلول ہے وہ یہ کلام ہے، یہ مدلول ہے۔ اچھا، یہ بھی مدلول ہے، ایسا نہیں ہے کہ نبی پاک کے الفاظ کی دلالت اس واقعے پر نہیں ہے، یہ جو واقعہ ہے یہ واقعہ بھی مدلول ہے، دونوں مدلول ہیں۔ نبی پاک نے جب یہ جملہ ارشاد فرمایا فَوَقَذَهُ موسیٰ، تو اس جملے کی دلالت اس بات پر بھی ہے کہ نبی پاک کو اللہ نے بتایا، اور اس بات پر بھی ہے کہ جناب موسیٰ نے مارا، یہ بھی مدلول ہے، یہ بھی مدلول ہے۔ مدلول ہی معنی ہوتا ہے۔ تو جب یہ والا مدلول مراد لیں گے تو یہ حادث ہے، اس کو ترجمہ نظم کہا جاتا ہے، اسے ترجمہ نظم کہا جائے گا، یہ بھی حادث ہوگا۔ کلام لفظی بھی حادث ہے، لیکن یہ جو کلام پاک ہے، یہ جو مدلول ہے معنی، یہ کلام نفسی ہے، یہ حادث نہیں ہے، یہ قدیم ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، یہ قدیم ہے، ازلی ہے، ابدی ہے۔ یہ تین باتیں مصنف نے بیان کی تھی، کلام نفسی سے اشارہ اس معنی کی طرف، اس مدلول کی طرف، کلام لفظی سے اشارہ اس کلام پاک کی طرف، اور ترجمہ نظم سے اشارہ تھا، یہ جو واقعہ تھا، وقوع خارجی تھا، اس نظم کا جو ترجمہ تھا اس کی طرف۔ یہ دونوں حادث ہیں، یہ قدیم ہے۔ یہاں تک نور الانوار کی وضاحت تھی۔ اس مقام پر نور الانوار کی عبارت میں پایا جانے والا ایک تسامح بھی عرض کر دیں، پھر مزید تھوڑی سی گفتگو کلام لفظی اور نفسی سے متعلق اہم ترین ہے، اسے بھی ضرور سماعت کیجیے گا۔ نور الانوار کا تسامح کیا ہے؟ فرمایا نظم سے اشارہ ہے کلام لفظی کی طرف اور معنی سے اشارہ ہے کلام نفسی کی طرف۔ جی نہیں، معنی سے اشارہ کلام نفسی کی طرف نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس مقام پر اصول فقہ کی غرض بیان کی جا رہی ہے، اور جو اصولی ہے وہ الفاظ سے بحث کرے گا اور اس معنی سے بحث کرے گا، یہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔
بشر اس کلام پاک کا ادراک نہیں کر سکتا، اس کا فہم کلی، اس صفت پاک کا مکمل فہم نہیں آ سکتا۔ بطاقت بشریہ جتنا عطا فرمایا گیا اتنا ہی آنا ہے۔ لہذا جو اصول فقہ والے اصولی کا جو غرض موضوع بنے گا وہ یہ والا کلام لفظی اور یہ والا معنی بنے گا، اس کو کلام نفسی نہیں کہا جائے گا۔ یہ انہوں نے کہا تھا تو اس کا ہم نے حل کر دیا۔ اب ایک بات اور انتہائی اہم، کلام لفظی اور کلام نفسی کی تقسیم کئی کتب میں بیان کی جاتی ہے، اور اس کے بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ کتابوں میں جو قرآن مجید فرقان حمید کی کتاب اللہ کی جب تعریف بیان کی جاتی ہے تو المنزل علی الرسول المکتوب فی المصاحف المنقول عنہ نقلا متواترا کی جاتی ہے۔ اب یہ صفات الفاظ کی ہیں، معنی کی نہیں ہے۔ معنی منزل بھی نہیں ہوتا، منقول بھی نہیں ہوتا، مکتوب بھی نہیں ہوتا، الفاظ ہوتے ہیں نقوش۔ تو ان تعریفات کے الفاظ کو دیکھ کر، قیودات کو دیکھ کر لوگوں نے ایک خیال قائم کر لیا کہ شاید جو کلام اللہ ہے وہ الفاظ ہیں، اسی لیے بعض اس صفت کے حدوث کے قائل ہوئے، بعض نے اس صفت پاک کا ہی انکار کر دیا، لیکن بعض نے تھوڑا سا محتاط ہونے کی کوشش کی تو انہوں نے دونوں سائڈیں رکھیں اور کہا کہ ایک کلام لفظی ہوتا ہے، ایک نفسی ہوتا ہے۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس مسئلے کو کئی مقامات پر بیان فرمایا۔ ایک پورا رسالہ موجود ہے انوار المنان فی توحید القرآن، اس میں تفصیل سے بحث موجود ہے۔ ملفوظات اعلیٰ حضرت میں بھی اسے بیان کیا گیا، اور فتح رضویہ میں بھی کئی مقامات پر اس کا ذکر موجود ہے۔ ارشاد فرمایا کلام اللہ کی یہ تقسیم نہیں ہے، کلام اللہ کلام لفظی یا کلام نفسی نہیں ہے، کلام اللہ ہے۔ جی اس کا مطلب کیا بنے گا؟ ہم تو الفاظ کی صورت میں دیکھتے ہیں، ہمارے پاس تو الفاظ آتے ہیں اور الفاظ حادث ہیں، اگر یہ الفاظ کلام اللہ ہیں تو ان کو حادث نہیں ہونا چاہیے، اور اگر کلام اللہ کوئی اور ہے تو پھر کہنا چاہیے کہ یہ الگ چیز ہے، وہ الگ چیز ہے۔ امام اہل سنت نے فرمایا نہیں، یہ الگ نہیں ہے۔ کیوں الگ کیوں نہیں؟ امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ مثال دی، فرمایا جناب جبریل امین علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ابو جہل آپ کے پاس تھا، آپ کو تکلیف پہنچانا چاہتا تھا۔ جناب جبریل آئے اور اونٹ کی شکل میں آئے، ابو جہل ڈر گیا، بھاگ گیا۔ نبی پاک نے اس واقعے کو بیان فرمایا۔ امام علیہ سنت نے یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ کیا کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ جو آیا تھا وہ جبریل نہیں تھا؟ نہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا، جو آیا تھا وہ جبریل ہی تھا۔ متشکل بالجمل تھا، اونٹ کی شکل میں تھا، لیکن تھا جبریل۔ جبریل امین انتہائی خوبصورت نورانی مخلوق، سید الملائکہ، آپ کے پروں کی تعداد مشرق و مغرب کو آپ نے گھیرا ہوا۔ دوسری مثال آپ نے ارشاد فرمایا دحیہ کلبی کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جناب جبریل آیا کرتے۔ کوئی کہے گا کہ وہ جبریل نہیں تھے، وہ جبریل نہیں تھے، وہ جبریل کا دال تھا، یہ مدلول الگ ہے، دال الگ ہے۔ فرمایا نہیں، وہ جبریل ہی آتے تھے، جبریل ہی وہی لاتے تھے، دحیہ کلبی نہیں تھے، وہ جبریل ہی آتے تھے، متشکل یا متمثل بدحیہ کلبی تھے۔ تو شکل تبدیل ہونے سے ذات نہیں بدلتی، ہیئت کی تبدیلی سے ذات نہیں بدلتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کلام جو ہے، یہ صفت کلام ہی منزل، منقول، مکتوب، محفوظ، مقروء، مطلوب ہے۔ نبی پاک نے جو بیان فرمایا یہ بھی کلام پاک تھا، نبی پاک پر جو نازل ہوا یہ بھی قرآن پاک تھا، ہم جو حفظ کرتے ہیں یہ بھی کلام پاک ہے، ہم جو یاد کرتے ہیں یہ بھی کلام پاک ہے، ہم جس کی تلاوت کرتے ہیں یہ بھی کلام پاک ہے۔ متشکل بالحروف، متمثل بالالفاظ ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہم لفظ پڑھتے ہیں اور ان کے پیچھے کوئی کلام ہے، وہ کلام الہیہ ہے۔ یہی کلام پاک ہے، یہی کلام پاک ہے، کلام الہیہ، اور یہ قدیم ازلی ابدی ہے۔ البتہ ہم چونکہ حادث ہیں، ہماری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ حادث، ہمارا حافظہ حادث، ہمارے سینے حادث،
تو ہمارا لکھنا حادث، لیکن فرمایا جو مطلوب ہے، جو مقروء ہے، جو ہم نے پڑھا، جو لکھا، جو ہم نے سنا، وہ ہے کلام پاک۔ اس کو اور آسانی سے سمجھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا نزول ہوتا تو وہ کلام الہیہ کا نزول تھا، کلام لفظی کا خالی نہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ پر وحی کے آثار دکھا کرتے کہ وحی نازل ہو رہی ہے، وہ جو کلام الہیہ کی ہیبت ہے اس کے آثار دکھا کرتے۔ کسی صحابی کی گود میں آپ کا سر تھا، راوی کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اتنا بوجھ محسوس ہوا کہ قریب تھا کہ میری ٹانگ ٹوٹ جاتی۔ تو یہ ساری کیفیات اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ جو منزل ہے وہ کلام پاک ہی متشکل بالالفاظ ہے، متمثل بالالفاظ ہے، اور شکل اور مثال سے شے میں تغیر نہیں آتا، شے کی غیریت نہیں ہوتی۔ لہٰذا کلام پاک میں اسی نظریے کو اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے۔ جسے تفصیل کی ضرورت ہو وہ انوار المنان کو دیکھ لیں اور ملفوظات اعلیٰ حضرت کا اس عنوان پر مطالعہ فرما لیں۔